العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ہم نے پچھلے درس میں انابت کے بارے میں پڑھا تھا، انابت اللہ، اور یہ کہ انابت کہتے ہیں رجوع اللہ کو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کے ما سوا سے اپنی توجہ ہٹانا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اور ما سوا اللہ سے اپنی توجہ ہٹانا. کیونکہ اگر توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو تو دل پھر اسی سے متعلق ہو جاتا ہے، اسی سے دل کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف اپنے دل کو پھیرنا، اپنی توجہ کو کرنا، یہ شرک فی العبودیہ ہے، عبودیت کے اندر شرک ہے. چاہے یہ تعلق قلبی تعلق اولیاء کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، صلحاء کے ساتھ ہو، رسولوں کے ساتھ ہو، جنوں کے ساتھ ہو، یا کسی اور چیز کے ساتھ ہو، تو گویا کہ کلی طور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اور ما سوى اللہ سے سارے علائق منقطع کرنا، یہ انابت کہلاتا ہے. اور ہم نے بھی پڑھا تھا کہ جو شخص انابت اللہ کا کام کرتا ہے، جو شخص رجوع اللہ کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کئی دوسری عبادتوں کو بھی انجام دیتا ہے. وہ کئی دوسری عبادتوں کو بھی انجام دیتا ہے. یعنی اگر ایک شخص انابت اللہ کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے اس نے عبادت کی کئی قسموں کو انجام دیا، جس میں ہم نے کہا تھا رجا، امید رکھنا اللہ سے. تو یہ رجا، اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. تو اس انابت اللہ کرنے والے نے رجوع جو کیا اللہ کی طرف، اس کی وجہ جو ہے وہ امید ہی تو ہے. یعنی آدمی امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین سے یہ رجا رکھتا ہے. اور اس طرح سے دوسری چیز جو عبادت منیب اللہ یا انابت اللہ کرنے والا انجام دیتا ہے وہ ہے خوف الہی. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے کا جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوف، اللہ رب العالمین کا خوف. کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ نہ ہوا
اگر میں اللہ رب العالمین کی طرف میں نے رجوع نہ کیا تو مجھے اللہ کل گرفت فرمائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، تو کہاں تھا؟ اور اسی طرح سے عبادت کی جو قسم انجام دیتا ہے رجوع اللہ کرنے والا، وہ ہے محبت الہی، اللہ رب العالمین کی محبت، کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے بغیر کسی بدلے کے مجھے انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کی نعمتیں مجھ پہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان نعمتوں کو جو ہے شمار نہیں کر سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا ہے مجھے اور وہ حساب نہیں مانگتا آج مجھے، حساب مجھے وہ کل قیامت کے دن مانگے گا، تو اس اللہ سے محبت کیوں نہ ہو؟ اگر ہم غور کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو خرچہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو پیسے دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، تو بچوں کو اپنے باپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کو دیتی ہے تو بچوں کو ماں سے پیار ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ ماں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، دیکھ ریکھ کرے گی، اتنا زیادہ بچوں کو ان سے محبت ہوگی۔ تو یہ تو دنیاوی مسائل ہیں، دنیاوی جو ہے امور ہیں کہ وہ تھوڑے سے احسان کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے احسان کے بدلے میں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اتنا عظیم پروردگار جس نے یہ ساری نعمتیں بھر دی ہیں، جس نے ساری نعمتوں سے کائنات کو بھر دیا ہے، انسان کو بھر دیا ہے، ایک ایک سانس کی نعمت اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ایک سانس پر محیط ہے، تو اتنا زیادہ کرم والا جو مولا ہے اس کے ساتھ محبت تو ہونی چاہیے۔ تو یہ محبت کا فعل بھی، یہ محبت کی عبادت بھی کیا ہے، یہ محبت کی عبادت بھی اس میں شامل ہے، یعنی گویا کہ ایک انابت اللہ کرنے والا وہ امید بھی رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ عبادت رجا بھی انجام دیتا ہے، وہ عبادت خوف بھی انجام دیتا ہے، اور وہ عبادت محبت بھی انجام دیتا ہے، اور اسی طرح سے تذلل اور عاجزی اور انکساری کی عبادت بھی وہ انجام دیتا ہے۔ گویا کہ انابت اللہ میں یہ ساری عبادات جمع ہیں، گویا کہ انابت اللہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے ما سوی اللہ سے، امید بھی اللہ سے بنتا ہے، خوف سے اللہ رب العالمین، خوف بھی اللہ رب العالمین سے رکھتا ہے، اور اسی طرح سے محبت بھی وہ اللہ رب العالمین کو لا شریک سمجھتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان جو ہے وہ زیادہ محبت اپنے رب سے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے محبت نہیں ہے، دوسروں سے محبت ہے، لیکن دوسروں سے جو محبت ہے وہ تابع ہے اللہ رب العالمین کی محبت کی۔ تو یہ جو رجوع اللہ ہوگا یہ تبھی ممکن ہوگا جب آدمی ان عبادات کی اقسام کو انجام دے، یعنی جب رجا کی عبادت انجام دے، جب خوف کی عبادت انجام دے، جب محبت کی عبادت انجام دے، جب تذلل اور عاجزی انکساری کی عبادت انجام دے شخص، تب یہ انابت اللہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رجوع اللہ کون کرے گا، تو گویا کہ رجوع اللہ کرنے والا وہ شخص ہے جو ان عبادات کو انجام دے، یعنی محبت، خوف اور رجا، اللہ کی محبت، اللہ سے خوف اور اللہ کے بارے میں امید، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری۔ تو گویا کہ جب یہ بات ہے تو گویا کہ انابت اللہ جو ہے یہ کیا ہوئی، یہ عبادت ہو گئی، یہ عبادت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم انابت کرو اللہ رب العالمین کی طرف، تم رجوع کرو اللہ رب العالمین کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کرو، خود سپردگی کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ انابت اللہ اس کا تعلق صرف دل سے ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ منیب اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے رجوع کرنے والا ہے، تو اس کا تعلق کلی طور اس کا تعلق دل سے ہے۔
دیتا ہے. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے استدلال کیا اس انابت اللہ پر. اس جو ہے یہ جو انابت ہے انابت عبادت کی اقسام میں سے اس پہ استدلال کیا شیخ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. انیبو یہ فعل امر ہے. اناب یونیب انابہ باب افعال سے اناب یونیب انابہ جو ہے یہ باب افعال سے انابہ. اور انیبو یہ جو ہے فعل امر ہے جمع کا صیغہ. اور جو ہے اس میں ضمیر فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے تقدیر انتم یعنی تم سارے انابت کرو تم سارے رجوع کرو الى ربکم. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا انابت کا. انابت کا جو حکم ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اپنے جو ہے کیا ہے آپ ذرا جو ہے بند رکھیں اسپیکر. آپ ڈسٹرب مت کریں. آپ لوگ اپنے اسپیکر کو بند رکھیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا انابت کا. اور جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دے غور سے سنیے گا. اللہ رب العالمین نے انابت کا حکم دیا اور جب اللہ رب العالمین انابت کا حکم دے تو حکم جو اللہ رب العالمین دیں گے تو اللہ رب العالمین اس چیز کا حکم دیں گے جو چیز اللہ کو پسند ہو اور جس پہ اللہ رب العالمین خوش ہو. اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کا حکم دیں گے تو اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس چیز کا جس چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پیاری ہے اور جس پر اللہ رب العالمین کرنے سے کیا ہوں گے خوش ہوں گے. گویا کہ حکم اگر اللہ کا ہے اللہ رب العالمین کے حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے یہ کام ایک. اور دوسرا یہ کہ اس کام کے کرنے پر اللہ رب العالمین اس کام کرنے والے سے راضی ہوں گے یہ دوسرا. تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حکم انابت کو جس شخص نے انجام دیا اس نے گویا کہ اللہ کی پسند کو اختیار کیا. اللہ نے اس سے کہا تم جو ہے رجوع اللہ کرو اس نے کیا اور اس نے جب کیا تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے اس کا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور اللہ رب العالمین پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے متقیوں سے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نواہی سے رکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حدود پہ قائم رہتے ہیں. تو ان لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا ہے محبت کرتا ہے. والذین هم محسنون اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو لوگ محسن ہیں یعنی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے انجام دیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ رب العالمین ان کے سامنے ہے اور وہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیتے ہیں. تو گویا کہ جو شخص یہ انابت کا کام کرتا ہے انابت اللہ کرتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنایا اور جب اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنایا تو اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے مطیع بنے میرے بندے میرے فرما بردار بنے میرے بندے اطاعت شعار بنے. یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور جب اللہ رب العالمین کی پسند کو آدمی انجام دیتا ہے تو نتیجہ کیا ملے گا اس کا کہ اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہوں گے. اور اللہ رب العالمین کا راضی ہونا جو ہے وہ کیا ہے وہ باعث ہے جنت میں جانے کا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. گویا کہ صحابہ نے اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنایا
اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جس اللہ کے حکم کو اپنایا تو وہ اللہ کے محبوب بن گئے، اور وہ اللہ کے جب محبوب بنے تو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو گویا کہ انابت کا حکم جو ہے یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کو شامل ہے۔ تو گویا کہ یہ اصولیین نے جو عبادت کی تعریف کی ہے اس میں یہ شامل ہے، اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے یہ اس میں بھی شامل ہے، یعنی العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه۔ العبادت اسم جامع کہ عبادت نام ہے، ایک جامع نام ہے، لكل ما يحبه الله، ہر اس چیز کو ہر اس عمل کا نام ہے، ہر اس عبادت کا نام ہے ما يحبه الله، جسے اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، ويرضاه، اور جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، من الاقوال، چاہے اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو، اور الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اعمال میں سے ہو یا باطنی اعمال میں سے ہو۔ تو گویا کہ یہ جو عبادت کا جو نام ہے عام عبادت، تو اس عام عبادت میں یہ انابت بھی شامل ہوا، کیونکہ اللہ کی پسند ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پہ جو ہے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ دلیل عام ہے، یہ دلیل عام ہے، ہر عبادت کی دلیل عام ہے، یعنی عبادت جو ہے، عبادت کی جو دلیل ہے کہ جو ہے ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، جس پہ اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہوں، یہ کیا ہے، یہ تعریف عام ہے، یہ دلیل عام ہے اس کی کہ یہ جو ہے انابت اللہ بھی کیا ہے، انابت اللہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں بہت سے دلائل ہیں اس بات کی کہ عبادت جو ہے مطلق وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے بھی عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ کیا، کسی اور کے لیے کیا، تو اس شخص نے کفر کیا۔ ان دلائل میں سے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس دلیل کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا دیں، سورۃ جن کی آیت نمبر 18، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے، یہ دلیل عام ہے، یہ دلیل عام ہے اس بات کی کہ عبادت ساری کی ساری اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا انجام دینا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے سورۃ جن کی آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص پکارے گا اللہ کے علاوہ الہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کو بھی پکارتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہو، جس معبود کی کوئی دلیل ہے نہیں، تو اس کا حساب رب کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین وہ کافروں کو کبھی بھی جو ہے پسند نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہے، اور اس طرح سے جو حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، یہ بھی کیا ہے، دلیل عام ہے اس بات کی کہ ہر عبادت جس کو آدمی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت کی کوئی بھی قسم، چاہے انابت اللہ ہو، چاہے اور عبادت کی قسمیں ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا دعا ہو، یا اس قسم کی کوئی اور عبادت، جو بھی عبادت کی اقسام میں سے ہے، ان عبادت کی اقسام میں سے بھی کوئی بھی قسم اگر شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دلائل اس کی قرآن کی آیات ہیں اور یہ حدیث مبارکہ ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اس کے بعد ہم جو ہے آتے ہیں اگلے نقطے پہ، وہ ہے دلیل خاص۔ دلیل خاص اس بات کی کہ انابت اللہ جو ہے کیا ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی، اور یہ کہ صرف
صرف انابت اللہ کرنا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف کیا کرے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرے. اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے خاص کہ یہ کیا ہے، یہ انابت اللہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ انابت میں رجوع میں اللہ کو ایک جاننا، یعنی انابت اللہ کرنا صرف اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے کیا ہے رجوع کرنا. اس کی خاص دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے سورۃ ہود آیت نمبر 88، سورۃ ہود آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شعیب علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا علیہ توکلت والیہ انیب، علیہ توکلت والیہ انیب، سورۃ ہود آیت نمبر 88. یہ کلمہ جو ہے یہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عظیم پیغمبر شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے شعیب کے بارے میں یہ خبر دی. یہ خبر جو ہم کو دی کہ شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ ہمیں اللہ نے بتایا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شعیب نے ایسے کہا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ شعیب نے ایسا کہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، یعنی شعیب علیہ السلام ایسے اچھے تھے کہ انہوں نے کیا کہا علیہ توکلت والیہ انیب، علیہ توکلت والیہ انیب. علیہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ علیہ کی جار مجرور جو ہے یہ کیا ہے، یہ مفعول مقدم ہے، اور توکلت یہ فعل اور فاعل مؤخر ہے، اور عام معمول کو مقدم کر کے مفعول کو مقدم کر کے حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ نکلتا ہے. یعنی ہم کو جو ہے اس کا معنی کیا کرنا ہوگا، علیہ اسی پر، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں، خاص اسی کے لیے. توکلت میں توکل کرتا ہوں، کیا مانے، میں اپنے معاملے کو اسی کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے دل کو خالی کرتا ہوں اس کے غیر کے اعتماد سے، میں اپنے دل کو خالی کرتا ہوں کسی اور کے اعتماد سے، میں اپنے دل کو خاص کرتا ہوں صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کے ساتھ. یعنی میں صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہوں، علیہ توکلت، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں، اپنے دل کو سارے بھروسوں سے سارے اعتمادات سے جو ہے بری کر کے خالی کر کے میں اپنے دل میں صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کو بساتا ہوں، اور میں اسی کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، اور جو ہے کیا ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں بلکہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے میں رجوع کرتا ہوں. اب یہ جو جملہ کہا شعیب علیہ السلام نے، اس میں اور طرف چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں محبت بھی آ گئی، اس میں امید بھی آ گئی، اور اس میں خوف بھی آ گیا. اس میں محبت بھی آ گئی، یعنی میں اللہ پر کیا ہے توکل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین سے محبت ہے، مجھے امید ہے، اس میں امید بھی آ گئی، رجا بھی آ گئی، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کو پکارتا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے، وہ میری امیدوں کا سہارا ہے. اور اس میں خوف بھی آ گیا کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین کل میری گرفت فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کل مجھے کہیں گے کہ تو نے میرے علاوہ کس پہ اعتماد کیا تھا، کیوں کیا تھا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے جامع ہیں. یہ علیہ توکلت والیہ انیب، علیہ توکلت والیہ انیب، یہ جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے کیا ہے شعیب علیہ السلام کی ثنا کی. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو تذکرہ تب اللہ نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کو شعیب علیہ السلام کا یہ عمل پسند تھا. اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ تب فرمایا جب اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوئے. تو گویا کہ یہ اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تو شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی شیخ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دلیل عام لاتے ہیں اور کبھی خاص دلیل لاتے ہیں، دلیل عام لاتے ہیں اور کبھی دلیل خاص. شروع میں عام دلیل ذکر کی شیخ رحمہ اللہ نے، وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
ہے، اور پھر جو ہے دلیل خاص بھی لاتے ہیں جو ہے ایک ایک مسئلے کر کے. تو یہ جو انابت کی یہاں دلیل لائی یہ کیا ہے؟ یہ دلیل خاص ہے اور یہ اس عام دلیل میں شامل ہے. تو گویا کہ عام دلیل بھی اس میں موجود ہے اور اس میں خاص دلیل بھی موجود ہے. تو الحمدللہ عبادت قلبیہ یا عبادت عملیہ میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی عبادت قلبی جو ہے دلی عبادت، دل سے جو عبادتیں انجام دیتا ہے شخص، امید رکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اسی طرح سے عنابت اللہ کرتا ہے، یہ دلی عبادت کی مثالیں ہیں. اور یا عملی عبادت، عملی عبادت مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے جو جوارح سے انجام دیتا ہے، یا اسی طرح سے زبان کی جو ہے عبادت، زبان سے ذکر اللہ کرتا ہے. تو شیخ رحم اللہ کا یہ طرز ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دلیل عام لاتے ہیں اور دلیل خاص لاتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان عبادات کو، چاہے وہ عبادت قلبیہ ہوں، چاہے وہ عبادت عملیہ ہوں، چاہے وہ عبادت لسانیہ ہو، جو بھی عبادت کی قسم ہو، اس عبادت کی قسم کو اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے شخص انجام دیتا ہے تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے شرک کیا. اور الحمدللہ یہ واضح و ظاہر ہے اور یہ توحید جو ہے یہ واضح ہے. اس میں یہ جو ہے دلائل کے ذریعے سے واضح ہے، اس کی دلائل، اس کی آیات جو ہے وہ کیا موجود ہیں. تو اس کے بعد مخالفوں کی کوئی دلیل نہیں رہے گی جو اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے کیا ہے نہیں سپرد کرتے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، نہ اپنے دین میں وہ اخلاص رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں بچتی. تو اس طرح سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو ہے انابت کا باب جو ہے وہ کیا ہے، انابت کا باب ذکر فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ اور استعانت کی دلیل. استعانہ یہ بھی کیا ہے؟ باب استفعال سے ہے. استفعل یستفعل استفعالا فهو مستفعل واستفعل یستفعل استفعالا فهو مستفعل الامر منه استفعل. تو یہ جو ہے باب استعانہ یہ اون سے ہے، اون سے باب استفعال. اون کے معنی مدد، استعانہ معنی مدد طلب کرنا، اعانت چاہنا، مدد چاہنا. تو یہ جو استعانہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم شیخ رحم اللہ نے بیان فرمائی. اس استعانہ کی دلیل کہتے ہیں قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے. اللہ تعالی کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ عبادات کے بارے میں عام دلیل ہے، عبادات کے بارے میں ساری عبادات کے بارے میں عام دلیل ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری عبادات کے بارے میں یہ عام دلیل ہے کہ عبادات ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی کوئی بھی قسم کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادات کی کوئی بھی قسم، عبادتوں کی کوئی بھی قسم شخص غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. تو یہ عام دلیل بھی ہے عبادات کے بارے میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد کیا ہے؟ ایاک یہ ضمیر منفصل، ضمیر منفصل منصوب فی محل نصب مفعول به مقدم. ایاک ضمیر منفصل یعنی یہ الگ ضمیر ہے. کچھ ضمائر جو ہیں وہ متصل ہوتی ہیں اور کچھ ضمائر جو ہے منفصل ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو لہو کا جو آخر جو ہاں ہے یہ ہے ضمیر متصل، یہ کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور یہ جو یہاں پر ایاک ہے یہ ضمیر منفصل ہے. مگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ہوا
یہ شروع میں کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. ضمیر منفصل الگ ضمیر ہے، تو منفصل الگ ضمیر کو کہیں گے اور متصل ملے ہوئے کو کہیں گے. ضمیر منفصل عموماً جو ہے کلمات کے شروع میں آتی ہے اور ضمیر منفصل عموماً جو ہے کلمے کے آخر میں آتی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ ایاک، یہ ضمیر منفصل فی محل نصب مفعول بھی مقدم ہے، یعنی یہ مفعول واقع ہے ایاک. فعل اور فاعل کہاں ہے؟ فعل اور فاعل جو ہے وہ ہے نعبد. نعبد یہ عبد یعبد سے معنی عبادت کرنا، معنی اس کا ہے عبادت کرنا. عبد یعبد کے معنی عبادت کرنا. نعبد یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ نعبد جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. نعبد فعل اور اس میں ضمیر مستتر تقدیرہ نحن. نحن یہ جو ہے کیا ہے؟ ضمیر جو ہے مستتر وہ فاعل ہے. معنی ہوں گے ایاک نعبد، عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین کے معنی ہوں گے اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک بھی کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر منفصل فی محل نصب مفعول بھی مقدم، اور نستعین جو ہے یہ فعل مضارع اور فاعل اس میں جو ہے وہ ہے نحن ضمیر مستتر. معنی ہوں گے اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اصل جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نعبد ایاک. نعبد ایاک، عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی. لیکن مفعول کو مقدم کیوں کیا؟ مفعول کو مقدم کیوں کیا؟ مفعول مؤخر ہوتا ہے لیکن مقدم کیوں کیا؟ تو مقدم کرنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلاغت. اس میں بلاغت کے اعتبار سے اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، اختصاص کا فائدہ دیتا ہے اور حصر کا فائدہ دیتا ہے اور قصر کا فائدہ دیتا ہے. تو مانا ہوں گے تیری ہی، صرف تیری نہیں. اگر ہم کہتے ہیں تیری عبادت ہم کرتے ہیں تو اس میں وہ زور نہیں، جو زور ہے تیری ہی. یہ تیری ہی ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اختصاص. اس کا فائدہ ہم کو ایاک نے دیا کیونکہ ہم نے ایاک کو مقدم کیا اور نعبد کو ہم نے مؤخر کیا. اگر ہم کہتے ہیں نعبد کا تو بھی بات صحیح تھی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں تیری ہی جو ہے یہ تیری ہی نقطہ ہے، یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ تیری ہی. اس میں کیا ہوا؟ اختصاص کا معنی پیدا ہوا. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور کی نہیں. پتہ چلا کہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی مانا ہوں گے ہم عبادت نہیں کرتے مگر تیری ہی. لا نعبد الا انت، ہم عبادت نہیں کرتے مگر تیری ہی. اور یہی معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. ایاک نعبد کا جو معنی ہے وہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. وہ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی ایسا جس کی ہم عبادت کریں الا اللہ، اللہ کے بغیر. اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو کہا شیخ رحم اللہ نے، جو شیخ کی مراد جو ہے وہ ہے ایاک نستعین. کیونکہ ہمارا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ استعانت کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، عظیم سورت کی، اس عظیم سورت کی کہ جو کیا ہے؟ جو قرآن کی ماں ہے، اس کو ام القرآن کہتے ہیں. اور مسلمان شب و روز، رات و دن اس کو اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں. آپ میں سے کسی نے آج تک پتہ نہیں گنا کہ کتنی بار آدمی رات اور دن میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے. یہ شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے گا اور ہو سکے تو مجھے بتائیے گا کہ رات اور دن میں 5 وقت کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں. ان 5 وقت کی نمازوں میں ہم کتنی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں؟ آخر اتنی زیادہ تاکید کیوں؟ آخر اتنی زیادہ پڑھنے کا حکم کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے. تو آخر یہ تاکید کیوں ہے
اس सूरत के पढ़ने की ताकीद क्यों है? दूसरी हदीस के अंदर आता है, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया है। और इस सूरत फातिहा का आधा हिस्सा अल्लाह के लिए है और आधा हिस्सा बंदे के लिए है। निसफ अल्लाह के लिए और निसफ बंदा के लिए। अल्लाह के लिए क्या है? अल्लाह के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ, अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की सना, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमजीद। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली जो आयत है, इसमें पहला वाला हिस्सा अल्लाह के लिए और दूसरा वाला हिस्सा जो है बंदे के लिए। नअबुदु, हम इबादत करते हैं, यानी हमारे लिए क्या है? इबादत करना है तेरी, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। ये हिस्सा जो है यहाँ तक अल्लाह के लिए। और व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं। हम तेरी इबादत तो करते हैं लेकिन तेरी इबादत के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं, क्योंकि मदद करने वाला तू ही है। उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये बंदे के लिए, हमको सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस राह पे चलने वालों पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हुए। तो ये पिछला हिस्सा जो है ये बंदे के लिए है और अगला हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो गोया कि अजीम तरीन सूरत है। इस सूरत मुबारका की ही ये आयत करीमा है जो आयत यहाँ पर है। तो बंदा शब रोज रात और दिन में कितनी बार पढ़ता है? फिर अगर कोई शख्स तहज्जुद गुजार हो वो मजीद पढ़ेगा। तो आखिर ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरह फातिहा का बार बार पढ़ना नमाजों के अंदर ये क्या माना रखता है? क्यों इतनी बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया? पहले ये जो है 50 नमाजें फर्ज हुई थी, लेकिन फिर जो है 50 नमाजें जो है वो क्या है मनसूख हुई और सिर्फ 5 नमाजें बाकी रह गई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि हैं तो ये 5 लेकिन ये 50 नमाजें हैं। तो आखिर इतनी मर्तबा ये सूरत फातिहा पढ़ने का मकसद क्या है? ये गौर तलब चीज है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप गौर करेंगे इस पर और आप सोचेंगे, पहले ये गिनेंगे हम कितने बार पढ़ते हैं और फिर क्यों पढ़ते हैं। तो मुसलमान जो अपनी नमाजों में इसको पढ़ते हैं और इसमें क्या है? इसमें इफरादुल्लाह बिल इबादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादत में एक जानना है। इसमें इकरार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए इबादत है। और इसमें एक अहद है, एक एग्रीमेंट है बंदे और जो है क्या है बंदे और अल्लाह के दरमियान। इकरार है अपने आप पर कि इन कलिमात को कहने वाला जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करता। और इय्याका नस्तईन में क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से वो मदद चाहता है, यानी इबादत भी अल्लाह की और मदद भी अल्लाह ही से। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे उसको अपनी इबादत की तौफीक दे और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे उसे तौफीक न दे। इल्म सीखना भी एक इबादत है, इल्म सीखना भी एक इबादत है, इल्म सीखना भी इबादत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे उसको इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए और जिसे चाहे उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म सीखने की तौफीक न दे। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की बातें कहने और जो है सुनने की तौफीक दी है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र तनु और मनु में जितना ज्यादा हो सके उतना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। और इस नेमत पर जो है हम क्या करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दामन को थामें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अंजाम दें। तो गोया कि इस्तिआनत जो है वो भी अल्लाह ही के लिए होगी। तो इंशाअल्लाह ये जो इस्तिआनत का मसला है इसे अगली मजलिस में जो है मुफस्सल बयान किया जाएगा। आज इसी में इक्तिफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका